السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام علماء کرام اور قرآء کرام، بڑے ادب کے ساتھ آپ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جہاں پر ہیں اپنے امن و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو حضرات، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چھوٹا بیٹا سمجھ لیں، بھائی سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، یا ایک عام مسلمان سمجھ لیں، یقین جانیے درد منانا آپ سے نا گزارش ہے، یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں آج کل الحمدللہ ہمارے پاس امراء کے بچے بھی پڑھنے آ رہے ہیں، غریبوں کے بچے بھی پڑھنے آ رہے ہیں۔ آج امیر لوگوں کے بچے ہمارے پاس جتنا پڑھنے آ رہے ہیں، اتنے غریب لوگوں کے بچے اب کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنے شہری بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اتنے دیہاتی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جس کے پاس جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے۔ تو اساتذہ کرام، براہ کرم، کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھنا چاہتے زبردستی اس کو نہ پڑھائیں۔ اگر اس کو سبق نہیں آتا، سب کی نہیں آتی، چھٹیاں کرتا ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہتا، کسی کو پڑھانا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حلال حرام کا جاننا فرض ہے، باقی کچھ فرض نہیں ہے۔ تو باقی اساتذہ کرام یقین جانیے، بہت سارے وہ اساتذہ کرام جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، واللہ باللہ تعالیٰ استاد ایسا نہیں کرتے۔ یہ استاذ کے پیچھے بسا اوقات مدرسے والے تنگ آتے ہیں نا استاد سے، وہ بھی اس طرح لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح یا پھر وہ بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا کی ہوا لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس طرح کی افواہ پھیلا دیتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرانے سے پہلے بندے کو بدنام کر دیا جاتا ہے، اور ہم ہوتے معزز ہیں اور تنخواہ تھوڑی لیتے ہیں، ہمارے پاس دین کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، اور ہم مخلص ہوتے ہیں، تو ہم پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، یا تو پھر اس لین کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہم چونکہ جو مخلص ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے، اور جو محنتی استاذ ہوتا ہے نا، مارتا بھی وہی ہے، غصہ بھی وہی کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہی مارتا ہے، جو محنت نہیں کرتا وہ خود بھی کھیلتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ میرا نظریہ ہے اور میرا تجربہ ہے، باقی آپ حضرات کے اپنے اپنے تجربے ہوں گے۔ تو جو پڑھاتا ہے وہی مارتا بھی ہے۔ تو وہ قاری صاحب جب مارنے لگتے ہیں، تو چونکہ انسان چار چیزوں کا مرکب ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، تو اس میں آگ کی خاصیت بھی ہے۔ تو جب انسان کو غصہ آئے، حضور نے فرمایا کہ پھر اعوذ باللہ پڑھ لو اور اسی طرح بیٹھ جاؤ، اور مطلب غصے والی آگ والی جو حرکت ہے، اس نے کہیں نہ کہیں ہمیں مروانا ہے۔ ہم چار چیزوں کا مرکب ہے نا، ہوا، پانی، آگ، مٹی۔ تو اگر آگ آگے بڑھنا چاہتی ہے تو پانی کو ترجیح دیں، پانی پی لیں اور سکون سے بیٹھ جائیں، اور جب بھی کلاس میں بیٹھیں تو اساتذہ کرام آپ سے ریکویسٹ ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ تو ضرور پڑھ کر بیٹھیں، اور اپنے اوپر دم کر کے بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھیں، اللہ مجھے بچوں کے شر سے اور بچوں کو میرے شر سے محفوظ فرما۔ وگرنہ بہت ساری، جس طرح مولانا فرما رہے تھے اوپر، یقین جانیے اس اساتذہ کرام، آپ بہتر جانتے ہوں کہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جو مولویت کو بدنام، اساتذہ کو بدنام، اور ویسے میرا تعلق بھی سریکی سے ہے، اور سریکی اساتذہ تو بہت بدنام ہوئے پڑے ہیں۔ سریکی اساتذہ مخلص بہت ہوتے ہیں، تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، لیکن بدنام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ مارتے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے باقی جو بھی استاذ ہے، اس میں سریکی، پٹھان یا بلوچی، سندھی، یہ کوئی نہیں ہے تمیز دین اسلام میں، لیکن یہ تو پہچان ہے قبائل لتعارف۔ لیکن اساتذہ کرام سب سے ریکویسٹ ہے کہ بچے کو مارے نہیں۔ کوئی چھٹیاں کرتا ہے، محتمم صاحب کو بتائیں، محتمم صاحب ایکشن نہیں لیتے، اس کے والدین کو بتائیں، آپ کا بچہ نہ پڑھا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، آپ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر سال 20 طلباء نکالیں، 100 طلباء نکالیں، ایک نکلتا ہے ایک نکالیں، ایک بھی نہیں نکلتا، کوئی حرج نہیں، جتنا پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھائیں اور سکون سے پڑھائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سب کی محنت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔